بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروین کی نئی شادی ہوئی تھی۔ پہلے تو سب خوش اخلاقی سے پیش آ رہے تھے، لیکن بعد میں پروین کی پھیکی رنگت پر باتیں کرنے لگے۔ پروین کی 4 نندیں تھیں۔ ان کے شوہر طاہر سب سے بڑے تھے۔ ایک دن وہ عام سے کپڑے پہن کر کچن میں کام کر رہی تھی۔ اس کی چھوٹی والی نند اندر داخل ہوئی۔ اچھا آپ ہیں، میں سمجھی تھی ساتھ والوں کا کام والی آئی ہوئی ہے، ماریا نے بظاہر ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس کی آنکھیں صاف مذاق اڑا رہی تھیں۔ پروین کا دل بجھ کر رہ گیا، اور اس کے بعد اس نے اپنا خاص خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ہر وقت تیار رہنے لگی تھی تاکہ آئندہ اسے کوئی کام والی کا طعنہ نہ دے سکے۔ پروین کی رنگت کافی کالی تھی۔ کالے گورے سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں، لیکن ظالم معاشرہ یہاں بھی اپنی روایات کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ آج پروین اپنی بہن کے گھر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ اس نے بادامی کڑھائی والا سوٹ پہن رکھا تھا، بہت اچھی لگ رہی تھی۔ بظاہر طاہر موٹر سائیکل پر انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکلی تو ساس نے دیکھ لیا۔ اس نے کہا، یہ کون سے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ چلو کسی ہلکے رنگ کے کپڑے پہن کر جاؤ، یہ تو بالکل تم پر جچ نہیں رہے۔ یہ سننا تھا کہ پروین کی ساری خود اعتمادی ہوا میں ہو گئی، اور اس کی ٹانگیں اپنی بے جان سی لگنے لگیں۔ بھابھی آپ بس ہلکے رنگ کے کپڑے پہنا کریں، شوخ رنگ آپ کو بالکل اچھا نہیں لگتا۔ ساتھ بیٹھی ہوئی عائشہ نند نے بھی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ عائشہ خود گوری رنگ کی مالک تھی۔ اس دن پروین کا دل ٹوٹ گیا، اور وہ ٹوٹ کے قدموں سے باہر کھڑے طاہر کو کہنے لگی کہ میں 5 منٹ کے بعد آتی ہوں۔ کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو عائشہ نے دیکھا اس نے ہلکے براؤن رنگ کا سوٹ پہنا لیا۔ میک اپ بھی صاف تھا، اور وہ روئی لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے عائشہ کے دل کو کچھ ہوا۔ عائشہ کی بھی کچھ دن بعد شادی تھی۔ اس نے سوچا بھابھی سے اپنے الفاظ کے لیے معذرت کر لوں، لیکن بھابھی تیز قدموں سے بڑی سی چادر اوڑھے دروازے سے نکل گئی۔ ساس نے دیکھا تو کہنے لگی، یہ کالی بہو ہم کو نہیں پتا کہاں سے مل گئی ہے۔ میری آنکھوں پر بھی پٹی بندھ گئی تھی۔ جب رشتہ لینے گئی تھی تو بڑا میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ تو بعد میں کھلا کہ اصل رنگ تو کالی ہے۔ پروین کی ساس مسلسل بولے جا رہی تھی، اب تو آوازوں کی عادی ہو چکی تھی۔ اس دن بھی پروین کچن میں پیاز کاٹ رہی تھی، جب اس کی ساس بولنا شروع ہوئی، بندے میں کچھ بات اور بھی ہونی چاہیے۔ ایک دن میرے سے پیاز تھوڑا زیادہ براؤن ہو گیا تو سارا دن مجھے باتیں کرنے لگے۔ اکرم سے میری شکایت بھی لگا دی۔ اکرم نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا۔ امی جی اتنا کہہ کر غصہ عائشہ پر پھر رونے لگی۔ باہر کھڑی پروین کا دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اصل رنگ من کا رنگ ہوتا ہے۔ من کا تو کالا، تن کا کالا۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ میں شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک شخص گوشت کو فریز کرنے والے کارخانے میں کام کرتا تھا۔ ایک دفعہ کارخانہ بند ہونے سے پہلے اکیلا گوشت کو فریز کرنے والے حصے میں چکر لگانے لگا تو غلطی سے دروازہ بند ہو گیا، اور وہ اندر برف والے حصے میں ہی پھنس گیا۔ چھٹی کا دن تھا، اور سب کام والے لوگ گھروں کو جا رہے تھے۔ کوئی بھی متوجہ نہ ہوا کہ وہ اندر پھنس گیا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ 3 گھنٹوں بعد اس کا بدن برف ہو جائے گا۔ جب موت نظر آنے لگی تو وہ خدا کو یاد کرنے لگا، جبکہ اکثر لوگ میرے پاس سے یوں گزر جاتے ہیں جیسے میں ہوں ہی نہیں، جبکہ آپ وہ شخص ہیں جس کے نزدیک میرا بھی کوئی وجود ہے۔ آج بھی گزشتہ دنوں کی طرح میں نے آپ کو سلام سننے کا منتظر پایا ہے، جبکہ زیادہ تر دیر ہو گئی تو میں آپ کو تلاش کرنے لگا۔ کسی کو اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کسی اجنبی کے ساتھ بھی سلام کر لینی چاہیے، ضروری نہیں کہ وہ ہم میں کو جانتا ہو۔ تھینک یو فار واچنگ۔